علامہ برکاتی صاحب، یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اور اہم تفسیری نکات آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جو جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے پے در پے بحکم الہی تشریف لاتے رہے، تو بعض انبیاء ایسے تھے جو اپنی ابتدا سے اپنے وصال تک مسلسل آزمائشوں سے دوچار رہے، اور کچھ انبیاء ایسے تھے جن کی آزمائشیں وقتی تھیں اور اس کے بعد ان کی آزمائشیں ختم ہوئی تو وہ ان کے دنیاوی معاملات کے اندر راحت کا سامان ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہی اتنا شرف اور عز و مقام عطا کیا، وقار عطا کیا، ظاہری طور پر، باطناً تو ہر ایک کا تھا، لیکن ظاہراً بھی جس طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سمیت کئی انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے تو پورے کر و فر کے ساتھ ان کا آنا اور دنیا میں رہنا اپنا آخری وقت تک وہ سلسلہ ان کا قائم رہا، یعنی ان کی پاک زندگیوں میں ظاہراً ہمیں کوئی آزمائش نظر نہیں آتی۔ تو آزمائش والے انبیاء اکرام علیہ السلام میں یقیناً ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد ہم گنتے ہیں ان کی آزمائشیں جن کو خود اللہ نے ذکر فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی آزمائشوں کو ذکر فرمایا۔ بے شک۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے اہم ہے، ایک معلومات کے اعتبار سے بھی اور انبیاء کرام کی آزمائشوں کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے روحانی پہلو بھی ہیں جو ہمارے لیے نہ صرف مشعل راہ ہیں بلکہ وہ ہمیں روحانیت کی طرف مزید لے جانے کے لیے مہمیز عطا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حقیقت یہ ہوا معاملہ جو ابن عساکر نے اور امام بغوی وغیرہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون تھی تو ان کا دودھ پیتا بچہ انتقال کر گیا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا تو بیٹا فوت ہو گیا، ماں تھی، محبت بہت زیادہ تھی، تو باپ موجود نہیں تھے، تو ماں کی ممتا یہ چاہتی تھی کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھوں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، یہ بڑا ہو اور جوان ہو، لیکن یہ تو اس سے پہلے ساتھ چھوڑ گیا۔ تو ماں کے ذہن کے اندر فوری طور پر یہ بات آئی کہ جو قضا دنیا میں لوٹائی نہیں جا سکتی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں سے وہ تبدیل بھی ہو جایا کرتی۔ تو اسی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی خدمت میں گئیں، جو ان کے گھر سے 7 دن کی مسافت پر پہاڑوں میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچھا۔ وہاں گئیں اور جب ان کو جا کے عرض کیا اور اپنی محبت دکھائی، ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت، لیکن یہ تو شفقت مادری ظاہر ہے، یہ تو خصوصی کوئی ایسا لمس تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں اپنا معاملہ چھوڑا اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے 7 دن میں یہاں پہنچے۔ اب یہ دیکھیے قانون خداوندی تو اپنی جگہ پہ ہے، قدرت خداوندی سنت اللہ، لیکن یہاں پہ دکھا دیا بھی اللہ تعالیٰ اپنے ضابطوں کو جب چاہے وہ خود بھی بدل سکتا ہے تاکہ کوئی اللہ کو مجبور نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اب 7 دن گئے، 7 دن آئے، بچے کی جسمانی کیفیت نہیں بدلی، اللہ بغیر غذا کے بھی اسی طرح رہا، اور جو وقت کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ مرتب نہ ہو سکے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں آ کر نفل ادا کی اور پھر اس بچے کی زندگی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور وہی بچہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ کے جو ہے وہ دنیا کے اندر یوں سمجھنے کہ وہ جو قیامت کی بعثت ہے یہ اس سے پہلے کی بعثت دنیا کے اندر ہوگی۔ واہ واہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پہلے اِنَّا حرف مشبہ بالفعل لا کر شکوک و شبہات کو دور کیا، اور پھر من کے اوپر لام بھی تاکید کا داخل کر کے ارشاد فرما دیا کہ کوئی یہ وہم و گمان نہ کرے کہ ان کی کوئی اور حیثیت تھی، یہ یقیناً رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے کہ آگے آنے والے واقعے کو اس کے اندر تفسیر یہ آتی ہے کہ آگے جو بیان ہے ان کا سمندر کے اندر چلے جانا، مچھلی کے اندر چلے جانا، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شان نبوت کے منافی کام ہوا یا ان کا سٹیٹس کم ہوا یا ان کو کسی وہ خطا اجتہادی پر محمول کرے، بلکہ وہاں پر فرما دیا کہ باتیں بات کی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بیان سن لو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً اور بے شک میرے رسولوں میں سے ہی تھے، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو آیت کا جملہ ہے، بلکہ پوری آیت نمبر 139 ہے، یہ سورۃ الصافات جو 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین شریف کے بعد آتی ہے،
آپ کے اس آیت سے پہلے کئی انبیاء کی آزمائشوں کا ذکر ہوا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے، اور ان سے آغاز کیا گیا، اور اس میں مماثلت یہ آتی کہ کشتیاں تو دو ہی مشہور ہوئیں، ایک کشتی نوح اور ایک کشتی یونس۔ تو وہاں ذکر شروع کیا آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور پیدر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر آ کر ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا، اور سب کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ اور ان کی آزمائشوں کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بولا وہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یعنی صفیں بنانے والے جو عبادت الہی میں مصروف ہیں، خدا فرما رہا ہے ان کی قسم ہے، سبحان اللہ، یعنی جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں اتنی محبت دے رہا ہے کہ تمہاری عبادت کرنا اس کو پسند ہے، تمہاری عبادت کی تو ایک الگ بات رہی، اس کیفیت کی بھی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسکین عطا کر دی کہ تم نہ سمجھو کہ تمہارا ایک سجدہ معمولی جھکنا ہے، اللہ کو یہ تمہارا جھکنا ہی پسند آتا ہے، اور یہ بھی اس قابل ہے۔ برکاتی صاحب، صف میں ایک نظم و ترتیب بھی ہوتا ہے اور ایک اقتداء بھی ہوتی ہے، وہ بھی قابل تعریف اور اس کے اندر وہ جو مفسرین فرماتے ایک تو ان فرشتوں کی صفوں کی قسم ہے، اور جو فرشتے زمین پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے عبادت کیسے کرتے ہیں، پھر نماز کے اندر آنے والے بندے جو عبادت کر رہے ہیں ان کی بھی قسم اٹھا دی۔ اور یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا اور اپنے آپ کو اجر کا مستحق سمجھتے ہو، تو ان کو دیکھو انہوں نے کیسے کیسے آزمائشیں برداشت کی۔ اور ایک بات میں اور مجاہدین کی صفیں بھی ہو سکتی ہیں، مجاہدین کی بھی بالکل۔ اس کے اندر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر آپ تسبیح نہ پڑھتے تو پھر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے پیٹ میں آپ کو یوم یبعثون تک رکھتا۔ اب اس کے اندر جملہ جو قابل غور ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، مچھلی نے تو ختم ہو جانا تھا اپنی طبعی عمر کے اندر جا کر، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ نبی تو نبی ہے، جہاں پہ وہ رہے گا وہ جگہ بھی سلامت ہے، تو وہ مچھلی بھی قیامت تک اسی طرح قائم رہے گی۔ تو اگر مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے وجود سے قیامت تک قائم رہ سکتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جہاں جلوہ گر ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پہ حرام کر دیا وہ انبیاء کے جسموں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے چاروں فقہ اور خود ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ مجموع الفتاوی میں موجود ہے کہ جو کائنات کے اندر اللہ کے عرش سے بھی افضل جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم مقدس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات آپ نے بیان فرمائی۔